بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 73 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تفسیر منقول کی تیسری قسم یا تیسری صورت تفسیر صحابہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالسنہ کی مثالوں کے بعد مصنف تفسیر منقولی کی تیسری قسم تفسیر صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو تفسیر صحابہ جو ہے، اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں یہ بھی ایک معتمد تفسیر ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، وحی اور قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا، اسباب نزول کی پہچان کی اور ان کے نفوس کی پاکیزگی، فطرتوں کی سلامتی اور فصاحت و بلاغت میں ان کے مرتبے کی بلندی نے انہیں کلام اللہ کے صحیح اور درست سمجھنے کے قابل بنایا اور اس قرآن کے رازوں کو زیادہ جاننے والا بنایا۔ یعنی صحابہ کرام کو جو فضائل حاصل ہیں، اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے صحیح اور جو درست صلاحیت ہے وہ اس کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی جو تفسیر ہوگی وہ بھی تفسیر منقولی ہوگی اور معتمد تفسیر ہوگی، کیونکہ جتنی لازمی چیزیں ہیں وہ انہوں نے خود ان کا مشاہدہ، نزول کا مشاہدہ کیا، انہوں نے وحی کے نزول کا، قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئے ہیں، اور پھر اس کے لیے جو ضروری چیز ہے فصاحت و بلاغت، وہ کہاں، اور صحابہ کرام کا مرتبہ کہاں۔ تو صحابہ کرام اپنے مرتبے کی وجہ سے اور جو ان کی فطرت کی سلامتی ہے اور نفوس کی پاکیزگی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، اس قابل بنایا تھا کہ وہ صحیح اور درست طریقے سے قرآن کریم کی مراد کو سمجھ سکیں۔ تو اس لیے ان کی جو تفسیر ہے وہ بھی معتمد تفسیر ہے، اور تفسیر منقولی کی صورت میں، تفسیر منقولی کے اندر وہ یہ تیسری صورت بھی شامل ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صحابی کی تفسیر جس نے وحی اور قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا ہو، وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، حدیث مرفوع جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، تو ایسی حدیث کے حکم میں ہوگی صحابی کی تفسیر۔ مطلب صحابی کی تفسیر جو ہے اس حدیث نبوی کے حکم میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست پہنچتی ہے، لہٰذا صحابی کی تفسیر بھی تفسیر معصور ہوگی۔ البتہ تابعی کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ تفسیر منقول ہی کے قبیل سے ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تابعی کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر بالرائے کی قبیل سے ہے۔ تفسیر منقول کی قبیل سے کہنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تابعی جو ہوتا ہے وہ صحابی سے حاصل کرتا ہے۔ جب صحابی کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر منقولی ہے تو تابعی کی تفسیر بھی تفسیر منقولی ہوگی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تفسیر بالرائے کی قبیل سے ہے، یعنی اس کا حکم ان باقی مفسرین کی تفسیر کی طرح ہے جو منقول کا التزام کیے بغیر قرآن کی تفسیر عربی زبان کے قواعد کے مطابق کرتے ہیں۔ یعنی جو باقی مفسرین ہیں وہ اپنی طرف سے جب تفسیر کرتے ہیں اس میں منقولی کا التزام نہیں ہوتا، کسی روایت پر اعتماد کر کے نہیں بیان کر رہے ہوتے، بلکہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق اس کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی طرح ہے یہ، وہ تفسیر بالرائے ہے تو یہ بھی تفسیر بالرائے ہوگی۔ لیکن تفسیر معصور کے متعلق مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت اور ایک تنبیہ ذکر کی ہے کہ جس تفسیر معصور کی یا تفسیر منقولی کی اسناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا صحابہ کرام تک صحیح ہو تو وہ تفسیر کی اقسام میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ تفسیر ہے، لیکن تفسیر معصور کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اس کی روایت جو ہے جس کے ذریعے تفسیر کی جا رہی ہے اس روایت کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفسیر معصور جو ہے، تفسیر منقولی جو ہے، اس کا اکثر حصہ جو ناقلین ہیں، اس کو نقل کرنے والے ہیں، ان تک یہودیوں، ایرانیوں اور مسلمانان اہل کتاب کے ذریعے سے پہنچا ہے،
اور ان ناقابل اعتبار روایات کا اکثر حصہ انبیاء علیہ السلام کے اپنی قوموں کے ساتھ واقعات ہیں، ان کی کتابوں، معجزات اور ان کے علاوہ دیگر تاریخی واقعات جو ہیں، مثلا اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس کے بارے میں تحقیق ضروری ہے۔ یہاں پر احتیاط لازمی امر ہے تاکہ جو ہے وہ کہیں اس کے ساتھ جو غلط چیز شامل نہ ہو جائے، کوئی من گڑت چیز شامل نہ ہو جائے۔ جیسے اصحاب کہف کا قصے کی مثال دی ہے تو بے شمار اس کے حوالے سے طرح طرح کی روایات ہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے اور وہ جو ہے ان کو کتے کا رنگ کیسا تھا، اور یہ وہ سب چیزیں جو ہے نا، بہت ساری چیزیں جو ہے نا بیان کی جاتی ہیں۔ اصحاب کہف کی جو سورہ کہف کے اندر ان کا تذکرہ آتا ہے، جو ان کا واقعہ آتا ہے، اس کے تحت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر روایت کی تحقیق ضروری ہے کہ آئے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بقی القسم الثالث من اقسام التفسیر المأثور الا وهو تفسیر الصحابة فإنه أيضا من التفسير المعتمد المقبول لأن الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم قد اجتمعوا بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ونہلوا من معینہ الصافی وشاہدوا الوحی والتنزیل وعرفوا اسباب النزول ولهم من صفاء نفوسهم وسلامة فطرتهم وعلو منزلتهم في الفصاحة والبیان ما يؤهلهم من الفهم الصحيح السليم لكلام الله وما يجعلهم يدركون أسرار هذا القرآن أكثر من أي إنسان۔ قال الحاكم إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع، ومعنى هذا أن تفسير الصحابي له حكم الحديث النبوي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو إذن من المأثور۔ وأما التابعي فقد اختلف في تفسيره، فذهب بعض العلماء إلى أنه من المأثور لأنه تلقاه من الصحابة غالبا، ومنهم من قال إنه من التفسير بالرأي أي له حكم بقية المفسرين الذين فسروا حسب قواعد اللغة العربية دون التزام للمأثور۔ ملاحظة: التفسير بالمأثور من أجود أنواع التفسير إذا صح سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة رضي الله عنهم، وينبغي التثبت من الرواية عند ذكر التفسير بالمأثور۔ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب، وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف إلى آخره، فينبغي إذن التثبت من الرواية۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تفسیر منقولی کی اقسام میں سے تیسری قسم باقی بچ جاتی ہے، اور وہ ہے تفسیر صحابہ، جو تفسیر صحابہ کہلاتی ہے۔ فإنه أيضا من التفسير المعتمد، تو یہ بھی ایک معتمد اور مقبول تفسیر ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف چشمے سے سیراب ہوئے، وحی اور قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا، وعرفوا اسباب النزول، اور اسباب نزول کو پہچان لیا، وَلَهُم مِّن صَفَاءِ نُفُوسِهِمْ، اور ان کے نفوس کی پاکیزگی اور ان کی فطرتوں کی سلامتی اور فصاحت و بلاغت میں ان کے بلند مرتبے نے انہیں کلام اللہ کے صحیح اور درست سمجھنے کے قابل اور اس کے رازوں سے اور اس قرآن کے رازوں کو ہر شخص سے زیادہ جاننے والا بنا دیا۔ قال الحاکم ان تفسیر الصحابی الذی، امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی تفسیر جس نے وحی اور قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ومعنى هذا ان تفسیر الصحابی له، مطلب یہ ہے کہ تفسیر صحابی جو ہے، صحابی کی تفسیر اس حدیث نبوی کے حکم میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست پہنچتی ہے، یا اس کو مرفوع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو لہٰذا اس وجہ سے صحابی کی تفسیر بھی تفسیر معصور ہوگی۔ وَأَمَّا التابعی، بہرحال تابعی تو اس کی تفسیر میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ تفسیر منقولی کی قبیل سے، کیونکہ تابعی اسے صحابی سے ہی حاصل کرتا ہے، صحابہ سے ہی حاصل کرتا ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہو من التفسیر بالرائے، کہ یہ تفسیر بالرائے کی قبیل سے ہے، یعنی اس کا حکم ان باقی مفسرین کی تفسیر کی طرح ہے جو منقول کا التزام کیے بغیر قرآن کی تفسیر عربی زبان کے قواعد کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ ملاحظات تنبیہ:
التفسیر بالمعصور من اجود انواع التفسیر، تفسیر معصور کی اسناد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی طرف صحیح ہو تو وہ تفسیر کی انواع میں سے سب سے اعلیٰ اور عمدہ تفسیر ہوگی۔ البتہ تفسیر معصور ذکر کرتے وقت روایت کی تحقیق نہایت ضروری ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَيَنبَغِي التَّثَبُّتُ مِنَ الرِّوَایَةِ عِنْدَ ذِکْرِ تفسیر بالمعصور، تفسیر بالروایت ذکر کرتے وقت اس کی تحقیق، روایت کی تحقیق ضروری ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر معصور کا اکثر حصہ ناقلین تک جو ہے ملحدین، یہود، ایرانیوں اور مسلمانان اہل کتاب کے ذریعے پہنچا ہے۔ وجل ذلك فی قصص الرسل مع اقوامہم، اور ان ناقابل اعتبار روایات کا اکثر حصہ انبیاء علیہ السلام کے اپنی قوموں کے ساتھ واقعات، ان کی کتابوں اور معجزات اور ان کے علاوہ دیگر تاریخی واقعات مثلا اصحاب کہف کے قصے وغیرہ کے بارے میں ہے۔ اسی لیے فَيَنبَغِي إِذَا التَّثَبُّتُ مِنَ الرِّوَایَةِ، روایت میں احتیاط اور تحقیق ایک لازمی امر ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تفسیر الصحابہ کی تفصیل پڑھی ہے۔ تفسیر منقولی کی جو تیسری صورت ہے تفسیر الصحابہ، یعنی صحابہ کسی آیت کی تفسیر بیان کریں تو اس کے متعلق تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، تفسیر صحابہ کیوں معتمد تفسیر کہلاتی ہے؟ نمبر 3، تابعی کی تفسیر تفسیر بالمعصور ہے یا تفسیر بالرائے ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔